اولاد کے حقوق اس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ شریعت اسلامیہ میں حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ حق ہوتا ہے جو اللہ کا حق ہوتا ہے جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا وہ حق ہوتا ہے جو بندوں کے حق ہوتے ہیں جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ تو حق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کا اور اسی میں اس کے رسول کا حق بھی آ گیا، اور دوسرا انسانوں کے حقوق جو آپس میں والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ حقوق ہے، یاد رکھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ سبھی جانتے ہیں کہ بندوں کی حقوق کی کیا اہمیت ہے۔ بندوں کی حقوق کی شریعت اسلامیہ میں بڑی ہی زبردست اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ کہ حدیث کے مطابق ایک شخص جو جنت کی طرف جا رہا ہوگا چونکہ اللہ کے حق وہ ادا کر کے آیا ہوگا، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر چیزیں، لیکن چونکہ اس نے بندوں کے حق مارے ہوں گے، بندوں کے حق مارنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جہنم رسید کر دیں گا۔ تو حقوق العباد بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ انہی حقوق العباد میں تمام حق برابر نہیں ہوتے، یاد رکھیے۔ بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں تو سبھی بندوں کے حقوق برابر نہیں ہوتے ہیں۔ شریعت نے مختلف لوگوں کو ان کو اہمیت کے اعتبار سے مختلف حقوق دیے ہیں، جیسے کہ والدین کے حقوق بڑی اہمیت کے حامل ہے، اسی طرح میاں اور بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے لیے اہمیت کے حامل ہے، اسی طرح اولاد کے حقوق اہمیت کے حامل ہے، لیکن یہ ترتیب وار ہے، مطلب سب برابر نہیں ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جب میں آپ کو اولاد کے حقوق آج کہہ رہا ہوں تو آپ باقی سب کے حق چھوڑ دیں، اب کہہ نہیں بس اولاد کا حق دینا ہے، معلوم ہو گیا آپ کو، اب والدین کچھ نہیں، بیوی بس بچوں کے حق نہیں۔ حقوق کی ترتیب ہے، یاد رکھیے۔ اس ترتیب میں یہ حق بھی بڑی اہمیت کے حقوق میں آتا ہے، والدین کے حق کے بعد بیوی کا حق، یا بیوی کے لیے میاں کا حق، شوہر کے حق، اور اس کے بعد اولاد کے حقوق، یاد رکھیے ترتیب میں آتے ہیں، یہ کافی اہم رکھتے ہیں۔ عموماً ہم لوگ والدین کے حقوق کے تعلق سے بہت کچھ سنتے ہیں، اور عموماً میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنتے ہیں، لیکن ایک حق جو بڑا اہم ہوتا ہے اس حق کو ہم بھول جاتے ہیں، تھوڑا سا اس کو یاد رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہ حق ہے اولاد کے حق۔ جب بھی بات ہوں گی والدین کے حق کی بات ہوں گی، جمعہ کے خطبے والدین کے حقوق، دینی اجتماعات والدین کے حقوق، دینی اجتماعات کے تقریروں میں والدین کے حقوق کی اہمیت، یہ بالکل اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد انہی کا حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اولاد کے حق بھی اتنے ہی اہمیت ہے جتنے والدین کے حق اہم ہیں، وہ اس لیے کہ پہلے والدین کو اولاد کے حق دینا ہوں گے تو اولاد والدین کو ان کے حق دیں گے۔ یہ بات سمجھیے آپ، والدین جب اولاد کو حق دیں گے اور وہ اولاد اس دینی ماحول میں پرورش پائیں گی تو وہ اولاد سے پھر توقع کی جائیں گی کہ وہ بھی میرے حق دیں گی، مطلب والدین کے حق دیں گے۔ لیکن جس کے پیدائش کے بعد آپ مکمل حقوق مارتے چلے جائے اور صرف اسے یہ تاکید کرے کہ دیکھو میں والد ہوں، میں والدہ ہوں، میرے حق بہت زیادہ ہے، تو عین ممکن ہے کہ ہر اولاد آپ کی حق ادا نہ کرے، اس لیے کہ آپ ایک طرفہ بات کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے بچوں کے حق تو نہیں دے رہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے حق دے، تو اولاد کی حق اس لیے بھی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ یہ وجہ بنیں گے والدین کے حق دینے کی۔ تو وہی اولاد والدین کے حق ادا کرتی ہے جو دیکھتی ہے کہ ان کے والدین نے ان کے حق ادا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو بچوں کا اولاد کے حقوق یہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اکثر مذاہب میں، دنیا کے جو ریلیجنس ہیں، مذہب ہے، ان مذاہب میں والدین کے حقوق کے بارے میں بڑی تاکید ہے۔ ماں باپ کی یہ ہے، ماتا پتا کی حق ہے، دیکھیے ممی ڈیڈی کی حق ہے، مختلف چیزیں بتائی گئی۔ لیکن شریعت اسلامیہ کے علاوہ ایسا کوئی دین نہیں جس نے اولاد کے حق بتائے ہو۔ یہ واحد دین ہے جو اولاد کے حق بتاتا ہے۔ والدین کے حق تمام ادیان بتاتے ہیں، عیسائیت بتاتی ہے، یہودیت بتاتی ہے، ہندو مذہب بتاتا ہے، سکھ مذہب بتاتا ہے، اسلام بتاتا ہے۔ لیکن اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جہاں والدین کے حق بتاتا ہے، چونکہ ایک مکمل دین ہے، تو وہیں وہ کیا کرتا ہے، اولاد کے حق بھی بتاتا ہے، چونکہ یہ ایک مکمل دین ہے، مکمل جینے کا طریقہ ہے، ٹھیک۔ اور اولاد کے حق اگر ہم ادا نہ کریں تو اس کے بڑے سنگین نقصانات ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان مر جاتا ہے تو کیا اعمال اس کو مرنے کے بعد ملتے ہیں؟ ایصال ثواب۔ ایک انسان جب مر جاتا ہے، ابو داؤد کی روایت، جب انسان مر جاتا ہے تو کیا چیز اس کو ملتی ہے ایصال کے طور پر؟ کیا بھیج سکتے ہیں ہم؟ ایصال پارسل کو کہتے ہیں، توشا، کیا چیز ایصال کر سکتے ہیں اس کو پارسل میں بھیج سکتے ہیں نیکی کی شکل میں؟ تو آپ نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تمام اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین کے۔ پہلا فرمایا اور اس کے اندر کہا کہ کار خیر، صدقۃ جاریہ، کار خیر کر کے چلا جائے، اچھا کام کر کے چلا جائے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو۔ دوسرا فرمایا کہ نافع علم، جس سے انسانیت جو ہے فائدہ اٹھائے، ایسا نالج، ایسا علم جس سے انسانیت کو فائدہ اور نفع ہو۔ اور تیسرا فرمایا اولد صالح،
یدعو لہ، اور نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعا کرے اس کے لیے۔ تو اولاد ثواب جاریہ ہے، اور اگر اسی اولاد کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے وہ بگڑی تو یہ اولاد کیا بن جائیں گی؟ ثواب جاریہ کا الٹ عذاب جاریہ۔ تو اولاد کی حق دینا بڑا اہم ہے والدین کے لیے، یاد رکھیے۔ جہاں والدین کے حق بھی بڑے اہم ہیں لیکن یہ حق بھی اہم ہے۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ۔ آپ خلیفۃ المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ ایک بوڑھا شخص آیا جو اپنے ایک نوجوان لڑکے کو ساتھ لایا اور کہا امیر المومنین اس ذرا میرے بیٹے کو نصیحت اور تاکید کیجیے، اس کی شکایت لایا تھا، یہ میری بڑی نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں سنتا ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اس بچے کو نصیحت شروع کی۔ جب نصیحت کر رہے تو اس لڑکے نے کہا امیر المومنین ذرا تھوڑی دیر رک جائیے، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ تو کہا کہ اس کو مکمل حق دیا گیا، اس لیے کہ شریعت میں اگر کوئی کسی پہ الزام لگائے تو صرف جس نے الزام لگایا اس کی بات نہیں، جس پہ لگا اس کی بھی سنی جاتی ہے۔ الزام اس لڑکے پہ تھا کہ وہ والدین کی اپنے والد کی سنتا نہیں ہے۔ جب امیر المومنین نے اس کو تاکید کی تو کہا امیر المومنین ذرا وقت دیجیے اور ذرا میری بات بھی تو سن لیجیے۔ کہا سناؤ۔ کہا مجھے پہلے یہ بتائیے کیا اولاد کی بھی اسلام میں کوئی حق ہے؟ کیا صرف والدین کی پورے حق ہے؟ تو کہا نہیں اولاد کے بھی حق ہے شریعت میں۔ تو کہا اس سے پہلے کہ آپ مجھے نصیحت کرے کہ میرے والد کے حق کیا ہے، میں چاہوں گا میرے حق میرے باپ پہ کیا تھے پہلے وہ بتا دیجیے آپ مجھے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب سمجھ گئے اس نوجوان کی بات۔ کہا تیرا حق یہ ہے، اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے۔ اولاد کا حق پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے، جب پیدا ہو جائے تو اچھا سا نام رکھے اور اس کا عقیقہ کرے، جب جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کرے، اور اگر اپنے والد کے گھر سے الگ رہنا چاہے تو شادی کے بعد اسے الگ کر دے۔ 4 حق بتائے۔ کیا حق بتایا؟ پہلا اس کے لیے اچھی ماں تلاش کرے، دوسرا حق بتایا آپ نے اس کا عقیقہ اور اس کا اچھا سا نام رکھے، تیسرا اس کا بتایا بالغ ہو تو نکاح کر دے، چوتھا بتایا اگر شادی کے بعد الگ ہونا چاہے تو اسے اپنے گھر سے الگ کر دے۔ یہ اس کے حقوق آپ نے بتایا۔ اس کے بعد اس نوجوان نے کہا امیر المومنین میرے باپ نے سب سے پہلا میرا حق مارا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا امیر المومنین اس میرے والد نے سب سے پہلے جو میرا پہلا حق تھا کہ میرے لیے اچھی ماں تلاش کرے، اس نے ایک مجوسیہ سے شادی کی، میرا پہلا حق مار دیا۔ ایمان با ایمان ماں ہوتی سیکھی ہوتی الگ بات ہے، اس نے پہلا حق مارا میرا، مجوسیہ سے شادی کی، جس کی وجہ سے میں دین اور اسلام اور فطرت نہیں جان سکا۔ اس کے بعد جب میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام جو میرا حق تھا وہ بھی مارا مجھ سے، اور میرا نام رکھا گبریلا۔ گبریلا سمجھتے؟ گوبر کے اندر کیڑا ہوتا کالا بڑا، تو کہا میرا نام رکھا گبریلا، میرا دوسرا حق بھی مارا اس نے۔ تیسرا یہ کہ اس نے میرا نکاح نہیں کرا اب تک، حالانکہ میں بالغ ہو چکا ہوں۔ تو اس کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب نے اس لڑکے کو نصیحتیں کی، کہا تم جاؤ۔ جو لڑکا چلے گیا تو اس کے باپ کو بلا اور کہا بچپن میں تو تم نے اپنے بیٹے کے پورے حق مار لیے، اب بڑا ہونے کے بعد بڑے آئے میرے سامنے اس کی وہ شکایت لے کر کہ وہ تمہارا حق نہیں دے رہا ہے، وہ تمہارا حق کیسے دے گا جبکہ بچپن میں تم نے اس کے پورے حق مار لی۔ بات سمجھے؟ تو یہاں امیر المومنین نے اس والد کو بھی نصیحت کی جہاں اس بیٹے کو بھی نصیحت کی۔ صرف یہ نہیں کہا کہ بیٹے کہاں بہت اچھا کام کر رہے تم باپ کے خلاف جا رہے ہو، اس نے حق نہیں دیا، نہیں، اس کو بھی نصیحت کی کہ باپ سے غلطی ہوئی۔ باپ کو بھی نصیحت کی کہ تم اپنی جو ہے جوانی میں سب کچھ کر بیٹھے، جو اس کے حق تھے پورے مار لیے، اور آج آئے میرے پاس کمپلین لے کے جب وہ تمہارے حق نہیں تھا، پہلے اس کے حق تم بچپن میں دیتے تو وہ بھی تمہارے حق آج بڑھاپے میں واپس لوٹاتا۔ اس لیے میں نے کہا اولاد کے حق بڑے اہم ہیں، اس لیے کہ اس ہاتھ دیں اور اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے۔ والدین اولاد کے حق دیں گے، اولاد والدین کے حق دیں گے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ والدین نہ دے تو اولاد بھی نہ دے۔ میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہ رہا، یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ بالکل اپنے ذہن میں بات رکھیں۔ تو اولاد کے شریعت نے بڑے حقوق بتائے، اور شریعت نے اولاد کے اتنے زیادہ حق بتائے، اتنے زیادہ حق بتائے کہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں پورے حق آپ کے سامنے رکھوں۔ میں نے اولاد کے حقوق کو 10 نکات میں 10 پوائنٹس کی شکل دی، 10 نکات میں رکھوں گا جو اہم اس کے حق ہیں، اس کے علاوہ بھی ہے لیکن اتنا وقت نہیں کہ میں تمام لے سکوں آپ کے سامنے۔ ٹھیک، اسی طرح اسلام سے پہلے والدین بڑے سنگ دل ہوا کرتے تھے۔ اگر عرب کا ماحول دیکھے تو یہ اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے، اور بالخصوص لڑکی اگر پیدا ہو تو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ لڑکی کی پیدائش ہو گڑھا کھود کے دفنا دیتے تھے اس کو، اس لیے کسی ایک انسان کے لیے شرم کی بات تھی کہ وہ کہے مجھے داماد ہے، داماد ہے مطلب لڑکی ہے، شرم کی بات، تو دفنا دیتا تھا، یہ چاہیے نہیں مجھے لانا تھا۔ شریعت اسلامیہ نے اولاد کا تحفظ کیا، چاہے لڑکا ہو یا چاہے لڑکی ہو، تحفظ کیا، اور یہ فرمایا اور کہا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو کیا کھلاؤں گے اس ڈر سے قتل مت کرنا، اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل مت کرنا کہ کیا کھلاؤں گے، اور فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تم کو بھی کھلائیں گے اور ان کو بھی دیں گے۔ تو پہلا تحفظ کیا اسلام نے ان کی پیدائش کے لیے کہا، ان کا حق ہے پیدا ہونا، اور لڑکی کے تعلق سے بالخصوص کہا، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
کہ اللہ رب العزت روز قیامت اس لڑکی کو اٹھائیں گا اور وہ لڑکی اس بارگاہ الہ میں کھڑی ہوں گی جس کو پیدا ہوتے ہی یا پیدا ہونے کچھ روز بعد, کچھ دن یا کچھ سال بعد اس کے باپ نے اس کو دفنا دیا تھا, اور اللہ پوچھیں گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اس باپ سے پوچھا جائے گا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اس باپ سے نہیں معاف کرنا بلکہ اس بچے کو اللہ رب العزت اپنے سامنے کھڑا کریں گا, وہ لڑکی پیش کی جائیں گے, اللہ پوچھیں گا اس لڑکی سے کہ بتا تیرے والدین نے کس جرم میں تجھے قتل کیا تھا, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تو کس جرم میں ماری گئی؟ اور میں سمجھتا ہوں وہ معصوم کیا جواب دیں گے. یہ ایک طرح سے اللہ رب العزت کا غصہ اور غضب ہوگا ان والدین پہ کہ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا, اس بچی سے پوچھیں گا کیوں قتل کی گئی. اللہ جانتا ہے کیوں کی گئی, لیکن ان کو رسوا کرنے کے لیے اللہ پوچھیں گا اس بچی سے. تو سب سے پہلے تو اولاد کی تحفظ کیا اسلام نے, لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کی حفاظت کی, نہ صرف تحفظ کیا بلکہ اسلام نے حکم دیا ان سے محبت کیا جائے. اور ایک اتنا زبردست اور سنہرا اصول اسلام نے بنا دیا, وہ اصول اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت میں فرماتے اور کہتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا, وہ ہم میں سے نہیں, وہ مسلمان نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. کیا بہترین اصول ہے, وہ ہم میں سے نہیں. آپ فرمانے لیس منا, وہ مجھ سے نہیں, وہ ہم سے نہیں, وہ مسلمانوں سے نہیں, جو لم یرحم صغیرنا, جو بچوں پر رحم نہ کرے, اور فرمایا ولم یوقر کبیرنا, اور بڑوں کی عزت اور توقیر نہ کرے. تو بچوں سے محبت, ان پر رحم کرنا, یہ شریعت کی تعلیم ہے اندر کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ بچوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے, آپ بچوں کو گود میں لیتے, آپ بچوں کو چوما کرتے تھے. اسی طرح آتا ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے, آپ جانتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو یہ نماز میں آ جاتے جبکہ ان کے نانا امامت کرتے ہوتے, آپ سے فرض نماز پڑھاتے ہوتے, صحابہ جماعت میں ہوتے, اور آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر بیٹھ جاتے. روایت میں آتا کبھی دونوں طرف پیر ڈال کے گردن پر بیٹھ جاتے, اور صحابہ جو پیچھے ہوتے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کیا, ہم کو لگا اللہ کے رسول کی وفات تو نہیں ہو گئی, انتقال تو نہیں کر گیا. تو ایک صحابی کہتے میں جو ہے خاموشی سے اپنا چہرہ اٹھائے تھے کہ معاملہ دیکھیں کیا ہوا, اور جب چہرہ اٹھا کے دیکھا تو حسن سر پہ سوار ہے, آپ سے سجدے میں اور وہ سر پہ بیٹھے ہوئے. جب نماز ہوئی تو اس کے بعد میں گیا اور جا کر تھوڑا سا تنبیہتاً کہا ایسا کرتے نانا کے ساتھ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اسے مت ڈانٹو. میں نے یہ سوچا جو بھی نماز میں میرے پیٹھ پر سوار ہوا تو میں نے یہ سوچا چلو یہ بھی تھوڑا گھوڑے کا مزہ لے لے, بچوں کو عادت ہوتی نا, کوئی جھک گیا تو گھوڑا بیٹھ جاتے. تو کہا میں نے بھی سوچا تھوڑا مزہ لے لے میری پیٹھ کا, گھوڑے بیٹھنے کے عادی ہوتے, میری پیٹھ کا تھوڑا سا مزہ لے لے بچے, اس لیے میں نے تاخیر کی. تو اس کو مت ڈانٹو, میں نے اس کو یہ اختیار دیا تھا. تو آپ نے نماز کو جو ہے تاخیر کر دی جب بچہ آ کر بیٹھ گیا, اتنا رحم, اندازہ لگائیے دین اور شریعت کا معاملہ. تو اولاد کی شریعت نے بڑے حق دیے کہ فرض عبادت میں بھی ایک بچہ آ کے سر پہ بیٹھا تھا, آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا, اسے ڈانٹا ڈپٹا نہیں, پھٹکارا نہیں, کہا ٹھیک بچہ ہے بیٹھ گیا کیا معاملہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو, شریعت نے بڑے حقوق دیے. ٹھیک, اور یہ حقوق بڑے اہم ہیں, اور ان کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اولاد کی پیدائش سے پہلے اسی حقوق چالو ہوتے ہیں, باقی تمام حق اس عمل کے بعد ہوتے ہیں. میاں بیوی کے حق کب ہوں گے؟ جب انسان شادی کریں گا. والدین کے حق کب دیں گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے والدین پہلے, آپ بعد میں آئیں گے جب والدین کے حق دیں گے آپ. ٹھیک, پڑوسیوں کے حق کب دیں گے؟ جب پڑوسی ہوں گے آپ کے. رشتہ داروں کے حق کب دیں گے؟ جب رشتہ دار ہوں گے آپ کے. جیسے آپ کہیں باہر ملک میں رہتے رشتہ دار نہیں تو کیا حق ان کے؟ کچھ بھی نہیں ہو. آپ جب یہاں آئیں گے تو یہاں دیں گے. لیکن اولاد کی حق کی اہمیت شریعت نے اتنی رکھی کہ ان کے پیدائش سے پہلے ان کے حق شروع ہو جاتے ہیں, یہ ابھی ہوئے بھی نہیں تو ان کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں پہلے سے, اتنی اہم ان کے حق ہے. آئیے ایک کے بعد ایک میں نکاتی شکل میں آپ کے سامنے اولاد کے حق رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, جو میں نے انتخاب کی, جس کو میں نے اہم سمجھا, وہ اس سے زیادہ شریعت نے حقوق بتائے. پہلا حق جو اولاد کا ہے, جب سے سب سے اہم اور ترتیب میں سب سے پہلے آتا ہے, یہ اسٹیپ وائز اگر گئے تو سب سے پہلے آتا ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی والدہ کا انتخاب. اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. اچھی ماں کا انتخاب, سمجھ رہے, یہ اس کا پہلا حق ہے. جس نے یہ حق نہیں دیا اس نے اس کا ایک پہلا حق مارا اپنی اولاد. اور انتخاب کے اندر کیا ہو ہمارے انتخاب کی وجہ, ہم کسی کو اگر کسی لڑکی کو اپنے نکاح میں لے جو کہ بیوی میری بنیں گی, لیکن ہونے والی اولاد کی ماں ہے جو کہ اس کا پہلا حق ہے اچھی ماں, تو اس کے لیے میں کیا دیکھوں گا؟ اس کے تعلق سے متفقہ علیہ روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں سے نکاح لوگ 4 چیزوں کی بنیاد پہ کرتے ہیں. پہلا, اس لیے نکاح کیا جاتا ہے کہ جو ہے اس کے جو ہے حسن و جمال کی وجہ سے, یا ولی مالہا, اس کے مال کی وجہ سے. لوگ جو انسان ہے 4 چیزوں کی وجہ سے لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں عورتوں سے. پہلا کرتے ہیں ولی مالہا, پیسے کو دیکھ کر, آئیں گی تو بہت کچھ لائیں گی, شادی کرو. دوسرا ولی جمالہا,
اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، میں خوبصورت ہے بہت تو شادی کر لو، باقی کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، مالداری ہے وہ۔ تیسرا ولی حسب، یہاں ننھیال ددیال بہت اس کا اونچا آلہ ہے، فلاں ددیال ہے، فلاں ننھیال ہے، یہ دادا ہے، یہ نانا، یہ پردادا تھے اور یہ پڑنانا تھے، حسب کے لیے۔ اور چوتھا فرمایا ولیدینہا، اس کے دینداری کی وجہ سے، اے مسلمان نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، حدیث کے الفاظ ہے، اے مسلمان نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، تم دینداری کو سب سے پہلے جاننا، یہ مالداری خوبصورتی حسب نسب نہیں، تمہارے لیے سب سے اول چیز جس کو دنیا آخر میں لاتی ہے، اے مسلمان نوجوانوں سب سے پہلے اس کو دیکھنا، ولیدینہا، اس کے بعد سب کچھ ہے تو ٹھیک ہے، دین نہیں ہے تو پھر بیکار ہے معاملہ۔ تو پہلا حق کیا ہے اولاد کا؟ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب۔ تو لوگوں کو شادی کرنے سے پہلے سیکھنا پڑے گا اولاد کے حق کیا ہے، اس لیے کہ پہلا حق اس کا مار دیں گے آپ اگر وہ ہو جائیں گے، یہ سب سے اہم حق ہے، اس کا یاد رکھیے۔ اب وہ لوگ تھوڑا غور سے سن لیں جو نکاح جو ہے دین کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں، جو لوگ دین کی بنیاد پر نکاح نہیں کرتے وہ سب سے پہلا گناہ یہ کرتے ہیں اپنی اولاد کا حق مارتے ہیں، کیونکہ اس کی ماں بے دین ہوں گی۔ پورا ماحول ہی ہو گیا خوبصورت لڑکی چاہیے، سب کو وہ چاہیے جو ایک ہی رہتی ہو، سب کو وہ چاہیے، امی ویسی چاہیے، بیٹا اس کا تو معاملہ الگ ہی ہے، وہ تو نہیں ویسا نہیں تو اس جیسی کچھ ڈھونڈ کے لائیے، ہوتا ہے وہ ہیروئن، وہ اسٹار، وہ فلم اسٹار، وہ فلاں اسٹار، وہ اسپورٹ اسٹار، مجھے ایسی چاہیے۔ اب بیٹے وہ تو ایک ہے، نہیں آپ ایسی کوئی ڈھونڈی اس کی شباہت والی، پھر معاملہ تلاش شروع ہوتی ہے لڑکی کی۔ دینداری سب سے افضل ہے، چاہے گوری لڑکی ہو، چاہے کالی لڑکی ہو، چاہے موٹی لڑکی ہو، چاہے جو بھی ہو، تمام کے تمام اللہ کی مخلوق ہے نا، یاد رکھیے۔ اصل چیز ہے اس کی دینداری، اس لیے کہ اولاد کا پہلا حق ماریں گے آپ، یہ الگ بات ہے کہ آپ کا دین کا بیڑا غرق ہوگا بعد میں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ دوسرا کام غلط کرے اولاد کا حق مارتے ہیں۔ تو دینداری کو ہم ترجیح دیں اور لازم جانے اپنے نکاح میں، اس لیے کہ اولاد کا پہلا حق نکاح سے پہلے چالو ہوتا ہے۔ اس کے لیے اچھی ماں کی تلاش، یہ اس کی فرسٹ رائٹ، فرسٹ حق ہے اس کا، اس کو بیسک رائٹ اس کو دینا پڑے گا آپ کو۔ اور جو لوگ اپنے نکاح دین کی بنیاد پہ نہیں کرتے در حقیقت اولاد کے حق مار رہے ہیں، یاد رکھیے۔ جن کا دین بنیاد نہیں ہوتی ہے، پہلے خوبصورتی بعد میں دین دیکھیں گے، پہلے مالداری بعد میں دین دیکھیں گے، پہلے حسب نسب بعد میں دین دیکھیں گے، اور اللہ ماشاءاللہ نمازی ہے تو پھر تو فرشتہ لڑکا اور لڑکی ہے، بہت بڑی بات ہے نماز پڑھتے ہیں، ورنہ باقی جو دیکھا جاتا ہے لڑکے لڑکی میں وہ کیا ہے، یہ سب کچھ۔ لڑکا ہے تو بس کی خوبصورتی تو نہیں، کتنا کماتا ہے، ₹1,00,000 دے دو اٹھا کر، ارے وہ کبھی نماز، ارے نماز سے کیا ہوتا ہے، ₹1,00,000 مہینہ کما رہا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، بعد میں نمازی ہو جائے گا، دیکھا جائے گا۔ ارے روزے کبھی نہ کہہ رہے، روزوں سے ہوتا کیا ہے، دیکھو انہوں بھی اسے نکتے، تمہارے باپ نے کبھی نہیں رکھے، اس سے کیا ہوتا ہے، پیسہ کتنا کما رہا ہے وہ، ₹1,00,000 دے دو ₹1,00,000 کیا کیا۔ دوسرا ایک رشتہ اس کا بھی، اس پہ بھی غور کر لیجیے، اس کی کیا خصوصیت ہے، وہ دیندار بچہ، اچھا یہ کیا کماتا ہے بھائی، دیندار ہے ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، دین سے کیا کماتا ہے، اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہے 20-25 کا، 20-25 سے کیا ہونے والا ہے، ادھر 75 کا لاس ہو رہا ہے مہینے، ادھر ₹1,00,000 کا رشتہ، ادھر 25 کا، نہیں وہ دین میں وہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اپنی بچی سدھار دیں گے، اس کو دے دیجیے۔ شریعت نے تو کہا پہلے دین کو دیکھو بعد میں سدھارنے کا کہا، بہت سے نوجوان بولتے نہیں بعد میں لا کے سدھار لوں گا میں، ابھی خوبصورتی عشق مزاجی سے نکاح کر لیتے ہیں، عقیدہ اس کا جو بھی ہو، معاملات اس کے جو بھی ہو، خود ایک جماعت میں ہونے کا دعویٰ کرتے لیکن وہ اپوزٹ ہے تو وہ بھی چلیں گے، سب چلے گا، خوبصورتی کے لیے سب دعووں پہ، اس کے بعد لانے کے بعد انشاءاللہ اپن سدھار لیں گے۔ پھر وہ کہاں سدھرتی ہے، وہ آپ کے بچوں کو بگاڑ دیتی ہے، آپ گھر سے نکلے پھر وہ شروع کر دے شرک اور بدعت، اور بولتی دیکھو ابا تو بولنا نہیں بیٹھے، بچے بھی کھا پی کے شرک بدعت کر کے، ابا تو کچھ نہیں ہوا، امی نے کچھ نہیں کرا، آج سب معاملہ اچھا تھا، کوئی فلاں نہیں ہوا، کوئی فلاں نہیں ہوا، کوئی خرافات نہیں ہوئے گھر میں، ہاں یہ ہوتا ہے۔ پھر تو دینداری کو سب سے بنیاد جانیے، اس لیے کہ پہلا حق اولاد کا، اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب ہے، ٹھیک۔ اسی طرح اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا اس کا حق ہے، یہ اولاد کا سیکنڈ بیسک رائٹ ہے۔ اگر اولاد وجود میں آ گئی ہے تو پیدا ہونا اس کا حق ہے، پھر یاد رکھیے، اب اس کو آپ ضائع نہیں کر سکتے، اب اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، یہ اس کا بیسک بنیادی حق ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس حق کو بار بار قرآن میں دہرایا، اور 2 بار تو جو ہے مفصل طور سے دہرایا۔ ایک آیت جو میں نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 اس کی آیت نمبر 151 آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کی ڈر سے مت قتل کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں، اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو اس ڈر سے نہ مار دو کہ وہ کیا کھائیں گی، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ہم ان کو بھی دیں گے اور ہم تم کو بھی دیں گے۔ اور فرمایا إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ قَطْعًا كَبِيرًا، اور ان کا قتل کرنا ایک بہت سنگین، بہت بڑا، بے انتہا بڑا جرم ہے۔ تو اولاد کا دوسرا حق ہے وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ہر سال ہم اولاد کو پیدا کرے، ایک اولاد ہو تو پھر دوسری کرے، ٹھیک ہے، تو میں میرے الفاظ بھی وجود میں آنے کے بعد شریعت میں جو جائز طریقے ہے اولاد کو، جس کو کسی جسمانی صحت کی وجہ سے یا تربیت کی بنیاد پر اگر انسان ایک اولاد سے دوسری اولاد میں تاخیر کرے، ڈسٹنس رکھنا چاہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن وجود میں آنے کے بعد ڈسٹنس نہیں، وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا اس کا حق ہے۔ انشاءاللہ عزیز
29 तारीख को मेरा एक तफसीली उन्वान है फैमिली प्लानिंग, जो इंशाल्लाह इसी बुनियाद पे होगा कि ये जो मैंने कहा वजूद में आने से पहले कौन सी चीजें हलाल है और कौन सी हराम है, इंशाल्लाह उसमें मैं रखूंगा जरूर इंशाल्लाह। लेकिन वजूद में आ जाए तो पैदा होना उसका फंडामेंटल राइट है, उसका हक है पैदा होना, ठीक है। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 जगह अपनी आयतों में कहा कि औलाद को इमलाक, क्या खिलाओगे इस डर से मत मारो, इसलिए कि हम तुमको भी देंगे और इनको भी देने वाले हैं, इनको भी देंगे तुमको भी देने वाले हैं, डरो मत इस मामले, डरो मत इस मामले। तो दूसरा हक ये है कि औलाद जो अगर वजूद में आ जाए तो उसके बाद जो है उसको जो है पैदा होने दिया जाए, ये इसका दूसरा हक है। लेकिन आज बहुत खूबसूरत खूबसूरत नामों से औलाद को कत्ल करना हमने एक आम बात बना ली। ये बात आपको बुरी लगेगी, लेकिन ये सच्ची बात है, ये इतनी सच है कि इसको आज तो बहरहाल न्यूज और मीडिया और पेपर इसकी गवाही दे रहे हैं। हम इससे पहले से एक चीज याद रखिए, अगर आपके सामने कोई चीज नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज माशरे में नहीं हो रही है। औलाद के मामले में लोगों ने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए, वल्लाही वाकयात आप सुनेंगे तो जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाती है। अगर मैं आकर किसी आपके घर में औलाद को कत्ल करूं तो आप बुरा मानेंगे कि कत्ल किया, हो सकता है मेरा कत्ल कर दिया उठाकर उसके बदले। लेकिन वो औलाद जो वजूद में आई है, जो अभी बाहर नहीं आई है, उनका कत्ल करना हमने मामूल समझ लिया है। बुनियादी क्या होता है उसको कत्ल करने से, और अगर वो लड़की हो तो फिर उसका मरना तो जरूरी है। फिर उसके बाद अरब पैदा होने के बाद मारते इसलिए कि उनको पता नहीं चलता क्या था, हम पैदा होने के पहले मारते इसलिए कि हमें पता चल जाता है वो क्या है पैदा होने वाला। और मैं उम्मत मुस्लिमा की बात कर रहा हूं, मैं गैर मुस्लिमों से खिताब नहीं कर रहा हूं, मैं इस माशरे की बात कर रहा हूं जिस माशरे में हम रहते हैं। यहाँ औलाद को वजूद में आने के बाद कत्ल करना यह मामूल बन चुका है इस समाज का, और इस हद तक ऐसे संगीन जुर्म बयान करना मेरे लिए मुमकिन नहीं, ऐसे संगीन जुर्म। चूंकि एक इदारे में बहरहाल मैं रहता हूं, उसका सदर हूं, तो बहुत सारे फोन आते हैं, लोग मशवरे लेते हैं, बहुत सारे वाकयात सामने आते हैं कि अकल दंग हो जाती है, हैरत में पड़ जाते हैं कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं अपनी औलाद के साथ। एक बार एक साहब ने मुझे फोन किया, और क्या संगदीली बोलना कि औलाद को कत्ल करने में हम आगे बढ़ चुके हैं जबकि उसका हक है ये। मुझे फोन करके कहा कि मेरी बीवी हामिला थी, मैं उससे दवाखाने ले गया और पता चला कि होने वाली औलाद उसमें थोड़ा सा नुक्स है। मैंने कहा अच्छा नुक्स क्या था? तो कहा उसमें फला फला नुक्स है, XYZ बातें उन्होंने कही, ये नुक्स है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, नुक्स है तो क्या? तो कहा एक तो नुक्स है। तो मैंने कहा अगर ये नुक्स जो आप बता रहे हैं लड़का होता तो, क्योंकि वो लड़की थी, लड़का होता तो कहा बहरहाल वो तो मशवरा मैं नहीं लेना चाहता हूं क्या था और क्या नहीं था। मैंने फोन इसलिए किया कि उस बुनियाद पर मैंने वो अमल कर लिया और मैंने हमल को जाया कर दिया, और 6ठे महीने मैंने उसको जाया किया। मैंने कहा मुझे क्यों फोन करके फिर पूछ रहे हो कि हम चाहते हो मैं भी उस कत्ल में शामिल और कहूँ हाँ अच्छा किया? तो कहा नहीं मैंने इसलिए फोन नहीं किया है, मैंने इसलिए फोन किया है कि जब वो पैदा उसको निकाला गया जिस्म में से, वो इत्तेफाक से जिंदा निकल गई। जिस लड़की में नुक्स था जिसको उन्होंने जाया करने चाहा वो जिंदा निकल गई। तो मैंने कहा जिंदा निकल गई तो उसको रखो, उसको दवाखाने में बताओ, उसको पालो बड़ा करो। तो कहा नहीं मैं इसलिए सवाल नहीं कर रहा हूं, हमको तो चाहिए नहीं वो। मेरा सवाल ये है कि क्या उसको दवाखाने में छोड़कर चले जाऊं, या दूसरा सुनिए उन्होंने क्या कहा, मेरे तो पैरों के नीचे जमीन निकल गई थी, या उसको वैसे ही दफना दूं। मेरे पास 2 ऑप्शन है सिर्फ अभी, या उसे मैं जो है दवाखाने में छोड़ दूं, तो कुछ लोग बोले मत छोड़ो वो कुछ भी इस्तेमाल करेंगे, या मैं उसको वैसे ही दफना दूं। अब बताइए अगर कोई ऐसा सवाल करे तो क्या जवाब दिया जाएगा उसका? तो ये मामला है, इसका बेसिक राइट मारते हैं आप उसका। अगर कोई आपकी औलाद को मारे पैदाइश के बाद तो आप मुझे कत्ल कर दे कि मैं मारूं तो? लेकिन मुसलमानों ने अपनी वजूद में आने से पहले या वजूद में आने के बाद अपनी औलादों को पैदाइश से पहले कत्ल करना मामूली समझा है। ये कतन कबीरा कुरान ने कहा, बहुत बड़ी खता कर रहे आप। दुनिया में तो लग रहा बच गए, आखिरत में ये तमाम औलादें खड़ी होंगी या रखी होंगी, ये सब खड़े होंगे वहां और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुतालबा करेंगे। फर्क इतना था कि अरब जदीद नहीं थे तो पैदाइश के बाद दफनाते थे, हमने ये किया कि पैदाइश से पहले पता चलता है तो दफना देते हैं, कत्ल कर देते हैं उन्हें। तो बहरहाल इसका हक है पैदा होना वजूद में आने के बाद। तो इसको खूबसूरत नामों से, फैमिली प्लानिंग के नाम से या मुख्तलिफ खूबसूरत नामों से कि सेहत साथ नहीं दे रही, हुस्न बिगड़ सकता है, खूबसूरती बिगड़ सकती है, ज्यादा औलादें पैदा होंगी तो लिहाजा जाया करना है। तो वजूद में आने ही क्यों दिया उसको? पहले ही सोचते वजूद में आ जाए तो अब पैदा होना बुनियादी हक है उसका। उसका तीसरा हक बुनियादी हक रज़ात, दूध पीना औलाद का बुनियादी हक है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, हुक्म दिया, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 233 से फरमाया, वल वालिदातु युरिज़ना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मा रज़ाअह। अल्लाह फरमाता और कहता है, माएं अपनी औलादों को 2 साल कामिल दूध पिलाए, ये उनका हक है, दूध पिलाना हक है।
اور یہ پلانے کی پوری مدت ہے، مطلب جو عورتیں پوری مدت کرنا چاہتی ہے دودھ کی تو پوری مدت ہے 2 سال، تو 2 سال تک وہ دودھ پلا سکتی ہے، یہ پوری مدت ہے، تو ان کو دودھ حق کے ساتھ پلاتی رہے، یہ مدت ہے، یاد رکھیے 2 سال تک دودھ پلانا، یہ مدت اللہ نے کہا۔ اور اس مدت میں اللہ نے شوہر کو حکم دیا کہ اپنے بیوی کو نان نفقہ کپڑا وہ سب کرتا رہے اٹھانا ہے، اور اگر اس حالت میں اگر طلاق ہو جاتی ہے اور بیوی دوسری جگہ رہتی ہے تو جب تک وہ اولاد دودھ پیں گی، چونکہ آپ کی اولاد ہے، اس کو نان نفقہ اس کا کھانے پینے کا ذمہ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ تو دودھ پینا اولاد کا یہ تیسرا حق ہے، یاد رکھیے۔ لیکن اب یہاں بھی دودھ پلانے کا معاملہ کیا ہوتا ہے، لوگ خوبصورتی کے نام پر، ہے نا، خوبصورتی خراب ہو جائیں گے دودھ پلائیں گے تو بچوں کو ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے ڈبے کا دودھ پلانے سے بچے میں وہ خصوصیت، وہ محبت، وہ انسیت اپنے والدین اور بالخصوص ماں سے پیدا ہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے، جب ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دراصل صرف وہ دودھ نہیں پیتا ہے، وہ اس کی ممتا اس سے ایک تعلق جوڑتا ہے۔ ڈبے کے دودھ میں وہ تعلق نہیں جڑ سکتا بھائی، یہ الگ بات ہے، مجبوریاں، صحت کے مسائل، یہ الگ چیز ہے، لیکن اپنے آپشن سے، اپنے چوائس سے ایسا کریں۔ اور اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے تو پھر دوسری عورت، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں ہوتی جو رضاعت کرتی، بچوں کو دودھ پلاتی، لیکن دودھ پینا اس کا بیسک رائٹ ہے، اس کا حق ہے، یاد رکھیے، اس کا حق ہے۔ اور بالخصوص جو ہے عورتیں اس چیز پر دھیان دے کہ اپنے بچوں کو بنا کسی شرعی عذر کے اپنا دودھ خواہ نہ پلانے کا معاملہ نہ طے کریں کہ بھائی فلاں پلا دیں گے، فلاں کھلا دیں گے۔ ہاں، میکسیمم اس کی ایج لمٹ 2 ایئر سے، یاد رکھیے۔ ان لوگوں کا معاملہ غلط ہے جو 2 سال کے بعد بھی 3 سال تک دودھ پلاتے، نہیں، 2 سال یہ اس کی میکسیمم لمٹ ہے۔ مطلب شروعات میں ہو سکتا ہے آپ 6 مہینے پلا، اس کے بعد کچھ وجوہات مسائل الگ بات ہے، جتنا ہو سکے آپ اس کو اس کا وہ حق دینے کی ضرور کوشش کریں۔ اور اس کے بڑے فائدے ہیں اور اس سے بڑے تعلقات ہوتے ہیں، ہے نا، اس سے ایک زبردست ماں اور بچے میں ایک رشتہ بنتا ہے، یاد رکھیے۔ اور محاورہ بھی ہوتا ہے نا، آدمی اگر 2 لوگ لڑ پڑے تو ایک دوسرے کو کیا چیلنج کرتا ہے، بیٹا ماں کا دودھ پیا تو لڑنے آ، کوئی بولتا ہے کہ ڈبے کا دودھ پیا تو آجا بیٹا، تو نے بھینس کا دودھ پیا تو آجا لڑنے میرے سے، کوئی بھی نہیں بولتا ہے۔ اس لیے کہ ماں کا دودھ پیا مطلب ممتا، وہ محبت، وہ انسیت، وہ غذائیات، وہ صحت جو اس دودھ میں ملتی کسی میں نہیں ملتی۔ تو ماں کا دودھ پینے والا ہمت والا ہوتا ہے، مطلب چونکہ انسان میں جانتا ہے جو غذائیات اور جو صحت ماں کے دودھ میں ہوتی ہے وہ ڈبے کے دودھوں میں نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے اور اس کا بیسک رائٹ ہے، اس کو وہ حق دیجیے، اس کی رضاعت خواہ مخواہ مت کیجیے۔ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا ایک بار ان کی بیوی ان کے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو کہا، دیکھ جب تو اسے دودھ پلاتی ہے نا تو جانور کے بچے کے ساتھ دودھ نہیں پلانا، تو دودھ تو جانور بچوں کو پلاتے ہیں، جب تو اسے دودھ پلاتی ہے تو اس نیت سے اس کو دودھ پلانا کہ اللہ کی ایک مخلوق تیرے دودھ پر پرورش پا رہی ہے، اس نیت سے پلانا کہ اللہ کی ایک مخلوق تیرے دودھ پر پرورش پا رہی ہے، کل چل کر یہی لڑکا اللہ کی توحید پر قائم ہوگا، اسلام پر چلے گا، نمازیں ادا کرے گا اور اللہ کے راہ میں جہاد کرے گا، اس کا ثواب تجھے ملے گا، اس نیت سے پلانا۔ تو یہ دودھ پلانا ایک چیز، اور ایک نیت سے کہ اللہ کی مخلوق پرورش پا رہی ہے نا آپ کے رزق پہ، کیا میرے اور آپ کے ہاتھ میں کسی کو رزق دینا اور کھلانا؟ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو مل رہا ہے۔ تو وہ کہتے اپنی بیوی سے کہ دیکھ جب تو دودھ پلاتی ہے تو ممتا سے اور محبت سے پلانا، جانور جیسے بچوں کو پلاتے ویسا نہیں پلانا، اس نیت سے پلانا کہ ایک اللہ کی مخلوق تیرے دودھ پر پرورش پائیں گا اور آگے چل کر یہ بچہ اللہ کی توحید پر قائم رہے گا اور اس کے دین پہ عمل کرے گا، عبادتیں کرے گا، اللہ کے راہ میں جہاد کرے گا، تجھے اس کا اجر ملے گا۔ تو مائیں اس چیز کو سفارش کے سلسلے میں سوال ہے کہ جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہے والدین مرحومین کے سلسلے میں خصوصاً اس کی کیا صورت ہے، کیا طریقے ممکن ہیں اور شرعی طور پر کس حد تک ثابت ہے۔ دیکھیے ایصال ثواب کے ضمن میں 2 رائے ہیں ہمارے ہاں، اکثریت جو بھی ہمارے ہاں سنی علماء ہیں، دیوبندی بھی بریلوی بھی، وہ اس کے قائل ہیں کہ ایصال ثواب ہوتا ہے مالی عبادت کا بھی اور بدنی عبادت کا بھی۔ بدنی عبادت یہ کہ آپ نے نفل پڑھے اور کہا کہ اللہ ان نوافی کا ثواب میرے والد مرحوم کو، والدہ مرحومہ کو یا کسی اور کو پہنچا دے، یہ ان کا موقف ہے اور وہ مانتے ہیں۔ خیرات کریں اور خیرات کا کہیں، کسی کی بیوہ کی مدد کریں اور کہیں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے۔ ایک موقف یہ ہے، وہ زیادہ تر ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کا موقف ہے۔ تو میں اگرچہ اس معنی میں کہ میں اہل حدیث مسلک سے متعلق نہیں ہوں، لیکن یہ اس معاملے میں میری رائے وہی ہے، وہ یہ ہے کہ بدنی عبادت کا ایصال نہیں ہے، مالی عبادت کا۔ مالی عبادت آپ نے خیرات کی ہے، صدقہ دیا ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے، مسکین کی مدد کی ہے، بیوہ کی مدد کی ہے، یتیم کی مدد کی ہے، کسی مقروض کی مدد کی ہے، مال خرچ ہوا ہو تو اس کی جگہ پر جو ہے آپ اپنا ایصال ثواب اس کا کر سکتے ہیں، بدنی عبادت کریں، واللہ عالم۔ اب اس میں یہ کہ آپ جس پر چاہیں عمل کر لیں، لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے محفلیں منعقد کرنا اور قرآن خوانیاں ہو، یہ سب بدعات ہے۔ جو بھی ہوگا انفرادی طور پر ہوگا،
اجتماعی کسی شے کا ثبوت موجود نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس کے لیے جمع ہونا ہے اور پھر کھانا پینا بھی ہے اور ایک تقریب بن گئی ہے اور وہ ایصال ثواب کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں، اور بچوں کو بلایا جا رہا ہے، قرآن پڑھوا رہے ہیں، انہیں پیسے دے رہے ہیں، اور وہ قرآن بھی کیا پڑھتے ہیں، وہ دو ورق جو ہے الٹتے ہیں، وہ پیسے پڑھنے لینے کے لیے تو آئے ہوتے ہیں بیچارے، نہ انہیں سمجھ، یا یہ کہ اچھا بھائی تم ادھر بیٹھ جاؤ، یہ صفحہ تم پڑھ دو، یہ صفحہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ کیا حماقتیں ہیں، ایسے مذاق میں تو سمجھتا ہوں دین کا اور قرآن کے ساتھ تمسخر ہے جو ہوتا ہے، یہ سب بدعات ہے۔ البتہ ذاتی سطح پر آپ نے قرآن پڑھا، اب صبح کے وقت تلاوت کی، اس کا ثواب کسی کو پہنچا دیا، تو جو پہلا مسلک ہے اس کی روح سے جائز۔ میرے نزدیک قرآن پڑھنے سے، نماز سے، نفل سے، اس سے نہیں، البتہ مالی جو بھی خیرات ہیں، صدقات ہیں، تو اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ اولاد اگر نیک ہے تو وہ خود صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں والدین کے لیے، بشرطے کہ والدین نے ان کی تربیت کی کوشش کی ہو۔ اگر کسی کافر کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس کافر کو تو اولاد سے کچھ نہیں پہنچے گا، لیکن کوئی شخص مسلمان تھا، اس نے اپنی اولاد کی تربیت بھی اچھے طریقے پر کی ہے، اب یہ جو اولاد نیکی جو کرے گی تو اس سے اس کا بھی ثواب اس کو پہنچتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ تفکر کریں، غور و فکر کریں۔ قرآن مجید میں وہ مضامین جو بہت لطیف ہوتے ہیں، بہت لطیف ہوتے ہیں، جن کا ادراک عام انسانی عقل سے ماورا ہے، اس کے لیے تمثیلیں بیان کی۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگر وہ مضمون بتمام و کمال سمجھ میں نہیں آ سکتا تو کچھ تو آ جائے تمثیل کے حوالے سے، اگر غور و فکر کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب اس تمثیل کے حوالے سے سب سے اہم مقام جو ہے قرآن مجید کے اس اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ سورہ اعراف میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے، تو وہاں انہوں نے اللہ سے ایک خواہش کا، ایک درخواست کا اظہار کیا۔ مخاطبہ اور مکالمہ تو اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا، اب یہ شوق، رب ارنی انظر الیک، پروردگار اب دیدار بھی عطا فرما دے۔ پردے کے پیچھے سے بات تو ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے، لیکن دیدار بھی عطا کر۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن وہ سامنے والے پہاڑ پر نگاہ جماؤ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ اپنے مقام پر قائم رہ جائے، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے، اگر وہ جھیل جائے اس تجلی کو تو تم بھی سوچنا کہ ہمارا دیدار کر سکو۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكًّا، تو وہ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حالانکہ تجلی براہ راست حضرت موسیٰ پر نہیں تھی، تجلی پہاڑ پر تھی، اور حضرت موسیٰ بالواسطہ اس تجلی کا مشاہدہ کر رہے تھے، لیکن اس تجلی کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہاڑ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گئے۔ اب یہ واقعہ ہے، وہاں تو تمثیل بیان ہوئی اور یہ واقعہ ہے۔ تو جو اثر اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی کا ہے، وہی اثر اللہ کی جو صفت ہے کلام، اس کی تجلی کا، اس لیے کہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، متکلمین اس مسئلے کا حل ہی نہیں کر پائے۔ کلام اللہ کی صفت ہے، اس کی صفت کی بھی وہی تاثیر۔ یہ آیت قرآن مجید کی عظمت کو واضح کرتی ہے جیسے کہ وہ ہے فی نفسہ ہی۔ اب دیکھیے کوئی چیز بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، اگر مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں تو مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ تو اب جو دوسرا مقام میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سورہ یونس کی 2 آیات، یہ ترتیب میں نوٹ کرا چکا ہوں، 1 آیت، 2 آیتیں، 4 آیتیں، 6 آیتیں، 8 آیتیں۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ صرف موعظت نہیں ہے، سینوں کے اندر جو روگ ہیں، جو امراض ہیں، ان کا علاج بھی ہے، شفا بھی ہے۔
شفاء لما فی الصدور. تیسرے درجے میں وہ ہدایت ہے، وہ بتاتی ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی راستوں پر قدم قدم کے اوپر کوشن ہوتا ہے، یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ تم کسی کھائی میں جا گرو گے. تو یہ ہدایت کیا ہے؟ دیکھو ادھر مت جانا، ادھر جاؤ، اگر ادھر جاؤ گے تمہارا سارا معاملہ تل پٹ ہے. یہ ہے ہدایت. اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں رحمت ہے. ہدی و رحمت للمؤمنین. اب میں چاہتا ہوں ان چار الفاظ میں جو ربط ہے اسے سمجھیں. دیکھیے اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت ہے تو پانی بہ جائے گا، زمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی روئیدگی پیدا نہیں ہوگی. اگر دل سخت ہے تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں کرے. اس کے لیے سب سے پہلے موعظہ کی ضرورت ہے، وعظ کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے تاکہ دل نرم پڑ جائے. انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. یہودیوں سے خطاب ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. اے بنی اسرائیل، تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت. لہذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ دل کی زمین کو نرم کیا جائے، اس میں حل چلایا جائے. یہ کام ہے موعظہ کا، وعظ کا، نصیحت کا. ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں وعظ کا بڑا رواج تھا. آج کل یہ چیز ختم ہے، بلکہ وعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے. بھائی کوئی عقلی بات کرو، کوئی علمی بات کرو، تم تو وعظ کہہ رہے ہو. گویا کہ وعظ گھٹیا چیز ہے. نہیں، وعظ سے دل میں رقت پیدا ہو، نرمی پیدا ہو. تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا موعظہ ہے. ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا، جب وعظ کہے جاتے تھے تب بھی مثنوی مولانا روم سے، ضعیف احادیث سے، واعظ دستاں زنو افسانہ بند. واعظ بڑے اونچے اونچے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ از خطیب و دیلمی گفتار اوست، بعض ضعیف و شاذ و مرسل کار اوست. وہ خطیب بغدادی یا دیلمی کی جو احادیث ہیں، جو سب سے گھٹیا درجے کی کتاب حدیث کی، سب سے کم تر درجے کی کتاب حدیث کی، ضعیف کتابوں کے یوں سمجھئے کہ بہت بڑے مجموعے، وہاں سے وہ حدیثیں لا رہا ہے. الضعیف و شاذ و مرسل کار، ضعیف حدیث، شاذ حدیث، مرسل حدیث سے وہ بیان کر رہا ہے. قرآن سے اس کا کوئی تعلق. قرآن مجید سب سے بڑا واعظ ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ. یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے. یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا. اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا. دل کے اندر کی بیماریاں کون سی ہیں؟ تھرومبوسس نہیں، انجائنا نہیں، وہ اور ہے. وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفا ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت. یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں، جو دل کے امراض ہیں. ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دے گا قرآن حکیم. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. وہ ہدی اور وہ ہدایت ہے. انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے. کبھی اگر سورہ فاتحہ پر آپ غور کریں جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے. پھر جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کو ہم نے پہچان لیا، اسے رب العالمین مان لیا، اسے رحمان مان لیا، اسے رحیم مان لیا، اسے روز جزا کا حاکم مطلق مان لیا. تو اب کون سی ہدایت رہ گئی؟ ہدایت تو آ گئی. اب اصل ہدایت جو درکار ہے وہ ہے جو ریلیونٹ ہے آج کے دور میں، جو اجتماعی نظام ہے انسانوں کا. اس کے لیے انسان بالکل بے بس، اس کی عقل جو ہے اجتماعی نظام عدل قائم نہیں کر سکتی. انفرادی طور پر نیکی اور بدی کا علم میرے اور آپ کے نفس کے اندر ودیعت شدہ ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ موجود ہے، لیکن یہ کہ معاشرتی نظام میں عورت اور مرد کے درمیان کیا توازن ہو، ان کے حقوق و فرائض کا توازن دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے آج بھی. یا عورت جوتی کی نوک کے برابر ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں، بھیڑ بکری کی طرح ملکیت ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں. اور یا عورت کلوپیٹرا بن کر پورے ملک کی قسمت کا بیڑا غرق کرتی ہے، انسانوں کے شانہ بشانہ ہو کر وہ در حقیقت خاندانی نظام کو برباد کرتی ہے. ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ اب آپ سوچئے، تجزیہ کیجئے. اگر مرد سوچے گا، نظام بنائے گا، تو وہ اپنے احساسات سے تو واقف ہے،
عورت کے احساسات و جذبات سے تو واقف نہیں ہے. عورت نظام بنائے گی تو وہ اپنے احساس و جذبات سے واقف ہے، وہ مرد کے احساسات و جذبات سے واقف نہیں. یہ عادلانہ نظام وہی ہستی دے سکتی ہے جس نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا. ایک امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے، کارخانے دار ہے، وہ لوگوں کو رکھتا ہے مزدور. اب جو بھی پروڈکشن ہو رہی ہے، جو نفع ہو رہا ہے، اس میں کتنا حصہ مزدور کا ہونا چاہیے، کتنا سرمایہ دار کا ہونا چاہیے، کون طے کرے گا؟ یا سرمایہ دارانہ نظام بن جائے گا اور مزدور کمر توڑنے والی محنت کرنے کے باوجود زندگی کے بنیادی جو تقاضے ہیں ان کو بھی حاصل نہیں کر سکے گا. میں نے آپ کے ممبئی شہر میں جو اس وقت دیکھا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے کبوتروں کے سے جن میں انسان رہ رہے ہیں اور پوری زندگی ان میں گزارتے ہیں، یہ انسان، جبکہ اونچے اونچے محل موجود ہیں، بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، ایکڑوں پر پھیلی ہوئی کوٹھیاں موجود ہیں. یہ ہے ننگا کیپٹلسٹک نظام، ننگا اوریم. اسی کا رد عمل تھا جو کمیونزم کی شکل میں ظاہر ہوا. ایکویلٹی ہونی چاہیے، لیکن اس کمیونزم نے شکل اختیار کر لی ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ. تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، نہ کچھ کہہ سکتے ہو، نہ تنقید کر سکتے ہو، نہ رائٹ آف ایسوسیشن ہے، نہ رائٹ آف ایکسپریشن آف اوپینین ہے. بس کام کرو، تنخواہ لو، روٹی کھاؤ، اللہ اللہ خیر سا. یہی وجہ ہے کہ وہ نظام بھی مر گیا. اسی طریقے سے کسی بھی نظام میں اگرچہ حاکم مطلق تو اللہ ہے، پھر بھی کوئی نظام آپ بنائیں گے تو کچھ حکام ہوں گے، اولو الامر ہوں گے. خلافت راشدہ میں بھی تھے نا، امیر المومنین تھے، اولو الامر تھے. عوام میں اور ان کے درمیان حقوق و اختیار کا توازن کیا ہو، کون طے کرے گا؟ اولو الامر تو چاہیں گے سارے اختیارات ہمارے پاس ہوں، ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ قائم ہو جائے گی. عوام چاہیں گے ہمارے پاس ہوں اور ہمیں اتنی آزادی ہو کہ مادر پدر آزاد ہو جائیں، جو چاہے کریں. ہومو سیکسول ہو جائیں، ہومو سیکسول میرجز کریں، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو. تو میں نے آپ کو بتایا اجتماعی نظام کے یہ 3 گوشے ہیں: معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام. آج کے انسان کی اصل ضرورت ہے، اس لیے کہ اس طرح کا ہمہ گیر نظام اس سے پہلے تھا ہی نہیں. لوگوں کو آزادیاں تھیں. آج آپ کا پورا تعلیمی نظام بھی اسی نظام کے تحت ہے. آپ کہاں لے جائیں گے اپنے بچوں کو؟ آپ ان کے حوالے کر کے اپنے ہاتھ دھو لیتے ہیں. یو واش یور ہینڈ آف یور چلڈرن. وہ نظام جو چاہے گا بنا دے گا ان کو. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ کیا کریں گے؟ انہیں کہیں کسی تہخانے میں تو بند نہیں کر سکتے. آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے، وہ جا کر دکان پہ دیکھیں گے. جب تک نظام درست نہ ہو، اور نظام کی ہدایت ہے جو قرآن نے دی ہے اصل، ورنہ اخلاقیات کا معاملہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ تو نوع انسانی کی مشترک میراث ہے. سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، کون نہیں جانتا؟ کیا ہندو نہیں جانتا؟ کیا بدھ مت کا پیرو نہیں جانتا؟ وعدہ کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی بری ہے، کون نہیں جانتا؟ عیسائی نہیں جانتا، یہودی نہیں جانتا، سب جانتا. بیسک ہیومن مورالٹی تو ہمارے اندر ہے، جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کا نفس جو اللہ نے پوری طرح تیار کر دیا، نوک پلک سنوار دی اور اس میں نیکی اور بدی کی تمیز ودیت کر دی. لہذا اصل ہدایت ہے آج جس کی ضرورت ہے وہ اجتماعی نظام. 2 منٹ اور لے لوں آپ کے. 300 سال سے انسان اسی اجتماعی عدل کی تلاش میں ادھر سے ادھر ٹھوکرے کھا رہا ہے. کوئی 250 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں. فرانس میں انقلاب آیا، کیوں آیا؟ یہ بادشاہت، چیمانی دارت. بادشاہ کون ہے؟ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں. اسے کیا حق ہے کہ وہ حکومت کرے؟ لہذا انقلاب آیا، سخت خونی انقلاب آیا. لوگوں نے چاہا کہ عدل ہو، لہذا فرینچ ریولوشن آیا. لیکن چونکہ وہ ریولوشن یک طرفہ تھا، صرف سیاسی نظام بدلا، معاشی نظام نہیں بدلا، سود موجود رہا. لہذا اس کے بعد کیپٹلزم کی لعنت مسلط ہو گئی. پہلے لارڈز اینڈ بیرنز اور بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار سروں پر مسلط تھے، اور اب کارخانے دار اور کیپٹلسٹ مسلط ہو گئے. آج کی جمہوریت کیا ہے؟ دس از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ. یہ تو اصل میں کیپٹلزم ہے، کیپٹلسٹ کی ڈکٹیٹرشپ ہے جس وقت ہو رہی ہے. اچھا، اس سے نجات پانے کے لیے چھلانگ لگائی دوسری طرف کمیونزم. تو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہاں انفرادی آزادی ختم ہو گئی، اب وہ بھی مر گیا. اب فوکو یاما نے تو کتاب لکھ دی اینڈ آف ہسٹری. بس ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام لبرل سیکولر ڈیموکریسی اور انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، اس سے بہتر کوئی نظام ہے ہی نہیں، سب ختم ہوگا. لیکن ایک نظام ہے جس کا انہیں اندیشہ ہے، جو ابلیس کی زبان سے اقبال نے کہلوایا تھا، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو.
خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشکے سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ بڑے نیک لوگ بھی موجود ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی امت کا حال کیا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، پیر ہیں مرشد ہیں، ان کی آستینوں میں ید بیضا نہیں ہے، حضرت موسیٰ والا۔ بہرحال فوکویاما کی نفی کی پھر بعد میں، اور کتاب لکھی گئی کلیش آف سیویلائزیشنز، تہذیبوں کا ٹکراؤ ابھی آئے گا۔ تو میں اس سے زیادہ اس ایشو پر نہیں جانا چاہتا۔ ہدایت، انفرادی ہدایت بھی قرآن میں ہے، اور سب سے بڑھ کر اجتماعی ہدایت جس کی آج کے انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، سسٹم آف سوشل جسٹس جو صرف اللہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ کارخانے دار بھی اسی کی مخلوق ہے اور مزدور بھی اسی کی مخلوق، جو اولو الامر ہے وہ بھی اسی کے پیدا کرنا ہے، اور جو عوام ہے وہ بھی اسی کے پیدا کرنا ہے، مرد بھی اسی کا پیدا کرنا ہے، عورت بھی اس کی پیدا کرنا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کے کلمے کے معنی، وہ عدل دے گا، وہ سوشل جسٹس دے گا، وہ توازن دے گا آپ کو معاشرتی نظام میں، معاشی نظام میں، سیاسی نظام میں۔ اس کا نتیجہ چوتھا جو نکلے گا رحمت للمومنین، اب وہ رحمت ہوگی آخرت۔ جیسے حضور نے فرمایا الزہراوین نام دیا سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو۔ الزہراوین، زہرا کہتے ہیں بہت تابناک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ الزہراوین یہ دو بدلیوں کی صورت میں میدان حشر میں ظاہر ہوں گی، اور جو ان سے محبت کرنے والے تھے ان پر سایہ کریں گی، جبکہ کسی کے لیے کوئی سایہ نہیں۔ تو یہ رحمت کا ظہور ہوگا قرآن کا قیامت کے دن۔ اب اگلی آیت دیکھیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے تمہیں قرآن مجید جیسی کتاب ہدایت دی، جو موعظہ بھی ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے، دنیا میں ہدایت بھی ہے، آخرت میں رحمت بھی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اگر جشن منانا ہے تو اس کا مناؤ، خوشیاں منانی ہے تو اس کی مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ دولت ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو انسان جمع کرتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، مال، اسباب، جائیداد، کاروبار، اور محل بناتا ہے، اس میں بڑا اعلیٰ فرنیچر رکھتا ہے، اس میں لا کر ڈیکوریشن پیسز کہاں کہاں سے پوری دنیا سے لا کر رکھتا ہے۔ ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی شے قرآن ہے۔ اب آئیے 4 آیات، سورہ رحمان کی اولین 4 آیات۔ الرحمن، یہ جملہ نہیں بنا، یہ تو صرف مبتدا ہے، لیکن آیت پوری ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ اصل میں جو 4 آیتیں، ان میں 4 چوٹی کی چیزوں کا بیان ہے، ٹاپ موسٹ چیزیں۔ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان ہے، اگرچہ قرآن میں کثرت سے آیا ہے اللہ۔ وہ کیوں؟ اہل عرب صرف اسی نام سے واقف تھے، اللہم اللہم دعائیں مانگا کرتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے سورہ فرقان میں تو اعتراض بھی انہوں نے کیا، یہ رحمان کا کون ہے، ہم تو جانتے نہیں ہیں، یہ کہاں سے لے آئے ہو ہے محمد تم رحمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ غور کریں تو سب سے پیارا نام رحمان ہے۔ دیکھیے رحمت سے یہ 2 نام بنائے گئے، الرحمن الرحیم۔ 113 مرتبہ تو تمام سورتوں کے سے پہلے یہ آیت موجود ہے، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ان میں فرق کیا ہے؟ یہ جو فعلان کا وزن ہے، اس پر جو عربی میں لفظ آتے ہیں، اس میں کسی صفت کی ہیجانی کیفیت، طوفانی کیفیت، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، پہاڑوں ایسی لہریں، اسی سے غضبان بنا ہے، انتہائی غضبناک، بہت غصہ، اسی سے جوعان بنا ہے، بھوک سے مر رہا ہوں میں، انا جوعان، اسی سے عطشان بنا ہے، میں پیاسا مر رہا ہوں۔ اللہ کا لفظ، اللہ کا نام رحمان ظاہر کر رہا اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے، جس میں دوام ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت جہاں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، ساتھ ہی وہ آہستگی کے ساتھ مسلسل بہنے والے دریا کے مانند بھی ہے، تسلسل کے ساتھ۔ اب ان دونوں کا ریلیشن اگر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں، اگر کہیں کسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ دیکھیں کوئی عورت جو ہے مردہ ہو گئی ہے،
اور کوئی شیر خار بچہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا، اسے کیا پتا میری ماں مر گئی، اور کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی، کچھ پتا نہیں ہے یہ کون خاتون تھی، کہاں سے آئی تھی، کچھ نہیں پتا۔ آپ بتائیے اس وقت کون سا انسان ہوگا جس کے دل میں رحمت کا دریا جوش نہ مار جائے، اس بچے کی سرپرستی میں کر لوں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن جب وہ گھر لے جائے گا تو ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد وہ محسوس کرے